اب بتاؤ ہمارے اٹاوا میں بتاؤ ایک آدمی بیچارہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے مرید سے اگر مرغ بریانی مسلم یہ سب چیزیں آئے تب تو مجھے بلا لیا کرتا میں فاتحہ پڑھ دوں گا اور دال وال اگر کوئی عورت لے کے آئے تو تم ہی پڑھ دیا کرتا. اب عورت دال والی لے کے آئی کہنے لگی تم سے نہیں پڑھواؤں میں تو پیر صاحب سے پڑھواؤں. تو پیر صاحب کہنے لگے لیا میں فاتحہ پڑھواؤں نہیں کہنے لگا ہوں مرید یا ایھا الپیرا ہاں ہونا نہ پلاؤ تم نہ زردکم نہ بریانی فقط دالم مسورا. پیر صاحب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں نہ یہاں پلاؤ ہے نہ زردہ ہے نہ بریانی فقط دالم مسورا بس مسور کی دال ہے ہم خود ہی پڑھ دیں گے آپ اندر لیٹے رہیے. یہ وہ چشمدید واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور وہ بیچارے ہمیں بتا رہے تھے ہمارے اٹاوا میں رہتے شام کو عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ ایک ہی جگہ بیٹھتے اور چائے پیتے دوستی بہت ہے. میں نے ان سے کہا تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے بولے 5,000. میں نے کہا اتنی کم تنخواہ میں تم کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ کہا مولانا صاحب تنخواہ تو بہانہ ہے گھٹنے کا اصل تو یہی پیری مریدی ہے میرا. ہم نے کہا سب سے زیادہ کون سے کیس آتے ہیں؟ لڑکیاں آتی ہیں. میں نے کہا کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہے میرا پھلا سے محبت چل رہی ہے میرا باپ تیار نہیں ہے آپ ایسا تعویذ دے دو بس وہ میرا باپ مجھے اپنے آپ اس لڑکے سے میری شادی کرا دے یا اس کا باپ میرے ساتھ شادی کرا دے. میں نے کہا تم دے دیتے ہو؟ کہا دے دیتا ہوں 100 میں 1-2 کی ہو جاتی ہے بس وہی دھول پہ لاٹھی لگ جاتی ہے اور جو کامیاب ہو جاتا ہے 10-20-50 ہزار روپئے مل جاتے ہیں بس اوپر سے انکم یہ چل رہی ہے. میرے بھائیوں یہ بہت اونچا شریعنتر ہے. ایک آدمی سے تو میں ملا تھا تعویذ دینا تھا ہر مصیبت دور کورٹ مقدمہ دور 1,000 روپے کا تعویذ میں نے اپنے دوست کا لے لے اور سکھا پڑھا کے بھیجا اس نے لے لیا 1,000 دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد لے گیا میں نے کہا پاپا ایک مجھے دے دو. بابا نے کہا کہ لے لو. میں نے کہا پریشانی دور ہوگی ہر پریشانی. میں نے کہا زمین پر مقدمہ چل رہا ارے اس کو پہن کے جج کے سامنے آ جانا تیرے حق میں فیصلہ کرے گا. میں نے کہا پکا؟ ارے پکا. ابھی ایک آدمی کو دیا یہی پرابلم تھی میں نے اس کو بٹھا دیا تھا دوسری جگہ. میں نے کہا ایک آدمی اور دے چکے ہو؟ ہاں. ہم نے کس کو؟ ابھی تو آیا تھا. میں نے کہا وہ تو نہیں بیٹا ہاں اسی کو دے دیا. میں نے کہا مر گئے. یہ کیا ہوا؟ کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا اسی میں تو مقدمہ چل رہا ہے میرا. وہ کہتا میری زمین میں کہتا ہوں میری زمین ہے. وہ بھی تعویذ لے گا میں بھی تعویذ لے رہا ہوں. وہ بھی جج کے سامنے آئے گا میں بھی جج اس کا بھی دیکھے گا میرا بھی دیکھے گا. کس کو دے گا زمین؟ 1,000 نہیں 5,000 لے جا میرا دھندا. ارے میرا دھندا چل رہا ہے تو آہستہ بولو. میں آہستہ میری 18 لاکھ کی زمین جا رہی ہے تو کہہ رہا آہستہ. میں اور زور سے بولنے لگا. کہتا الگ پکڑ کے ارے مولانا صاحب میرے دھندے پہ لات مت مارو کیا بات کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے ایک اعتراف کر لیتا ہوں. اس نے 5,000 مجھے دیا میں نے لے لیا لیکن میں نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا وہ بھی غلط تھا. لیکن کیا کرتا میں زیادہ ہنگامہ کرتا تو اس کے آپ کسے مارتے؟ گھر تو انہیں کا تھا تو اس لیے میں نے 5,000 لے لیا اور پھر کسی غریب آدمی کو اسی جگہ پر میں نے اسی شہر کے اندر میں نے غریبوں میں خرچ کر دیا کیونکہ وہ دوست کی گواہ ہے اس بات کا جس کو میں نے بھیجا تھا. تو اب یہ بتائیے ذرا میرے دھندے پہ لات مت مارو میرے دھندے پہ لات مت مارو. میں مانتا ہوں کتاب و سنت کے اندر شفا ہے میں مانتا ہوں لیکن اب کیپسول کو ڈاکٹر کہے صبح کھاؤ دوپہر میں شام کو اس کو کھانے سے شفا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ لینا سینے میں لگا لینا شفا مل جائے گی تو کیپسول کو اپنے ہاتھ میں جیب میں رکھے رہو گے تو شفا مل جائے گی. نہیں قرآن جو طریقہ بتلا رہا ہے پڑھنے کا پڑھو جیسے بتلا رہا عمل کرو ویسے کرو. یہ چیز تمہاری زندگیوں میں شفا پیدا کرے گی. قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے دوا دینے والا ڈاکٹر. جب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوا کھاتے ہو تو شفا دیتی ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے طریقے کے مطابق جب قرآن پہ عمل کرو گے تو آپ کو شفا ملے گی. یہی چیز ہے